آج 27ویں شب ہے یعنی شب قدر ہے، اور آج ٹنڈولا کی جامع مسجد میں ختم شریف کا پروگرام ہوا، تو اس میں ہم سب لوگوں نے مل کر کے حصہ لیا، اس میں شرکت کی، اور آج کی رات کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ حاصل کریں گے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب جب آپ کی مساجد میں ختم قرآن کا موقع آئے، اپنی مساجد کو سجائیں، اپنے گلی محلے کو سجائیں، کیونکہ یہ سجاوٹ حشر کے دن آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گی۔ اور آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو بندہ اپنے دکھ درد اپنے رب کی بارگاہ میں رکھے اور اس رب جلیل کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، تو انشاءاللہ تعالی یقین مانیں کہ اس کی زندگی کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب دیکھنے کو ملے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ظاہر سی بات ہے، روزہ دار کی اتنی فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اب دیکھیے حضرات، میں صرف ایک حدیث رسول آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر نور پر جلوہ افروز تھے، آپ نے 3 مرتبہ کہا آمین۔ غور سے سنے بھائی، یہ کھانے پینے کا سسٹم زندگی بھر چلتا رہے گا، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات، پیاری حدیث آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جس کے امتی ہیں اگر اس کی بات دل سے نہ سنیں تو ظاہر سی بات ہے کیا فائدہ ہمارے بیٹھنے سے۔ بھائی اطمینان و سکون سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں، آپ نے 3 مرتبہ کہا کیا؟ آمین آمین آمین۔ 3 مرتبہ کیا کہا؟ آمین آمین آمین۔ صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی آپ کے سامنے موجود ہے، پھر بھی آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پہلی مرتبہ جب میں نے آمین کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی پتہ یہ لگا والدین کی خدمت کرنا یہ جنت کا سبب ہے، جنت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اپنے والدین سے اف تک نہ کرو، اور یہاں معاشرہ یہ ہے کہ تمہیں آتا ہی کیا ہے، تمہیں جاتا ہی کیا ہے، کہیں دھکے دے رہے، کہیں گالیاں دے رہے، پتہ یہ نہیں کہ جب چلنے کے لائق نہیں تھے، تب ہاگنے موتنے کے لائق نہیں تھے، تب ماں باپ نے ہی اتنا بڑا کر دیا پال پوچھ کے، تو ان ماں باپ کے سامنے کیا اف تک نہیں کرنا چاہیے، قرآن کریم ادب بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کے والدین، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور وہ اس کی خدمت کے محتاج رہے اور وہ اولاد خدمت نہ کر سکی، تو اس نے گویا کہ اپنے کو ہلاک کر دیا، جہنم میں اپنا مقام بنا لیا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ آمین کب کہا، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی ناک مٹی میں مل گئی جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا۔ کیا؟ جس کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا ہو اور اس نے درود پاک آپ پر نہ پڑھا ہو، تو کیا کہا گیا کہ اس کی ناک مٹی میں مل گئی۔ تو پتہ یہ لگا کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام ضرور کہا کریں، چاہے اپنی زبان سے کہیں چاہے دوسرے کی زبان سے سنیں، یعنی کہنے اور سننے پر دونوں پہ کہنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا درود پاک ہے۔
اور تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا کہ